میرے بھائی، میں آپ کو دو چار باتیں رمضان کے احکام اور مسائل سے متعلقہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خوشی کا موقع ہے، موسم بہار آنے والا ہے، ساری چیزیں مسلم ہیں۔ آج 29ویں شعبان ہے، ممکن ہے چاند ہو جائے تو آج پہلی تراویح بھی ہوگی، اور اگر نہیں تو انشاءاللہ کل چاند ہوگا، پرسوں پہلا روزہ ہوگا۔ لیکن بہرحال آپ کو اور ہمیں اللہ رب العزت نے خوشی کے حصول کے بالکل آخری کگار پہ پہنچا دیا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس خوشی کے حصول کی توفیق دے۔ میرے بھائی، پہلا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ حدیث ذرا سمجھا دوں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ موجود ہے۔ میں ذرا پڑھوں اور آپ محظوظ ہوئیے اور خوش ہوئیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے اور اس کے احسان کو جتانے کی ہر ممکنہ کوشش کیجئے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے کتنی بڑی خوشخبری اس کے اندر موجود ہے اور واقعتاً خوشی کا موقع ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ممکن ہے آج آ جائے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید و بند کر دیتے ہیں، جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا۔ ومردۃ الجن، اور جو سرکش شیاطین ہیں، جو اڑیل قسم کے ہیں، وہ بھی پکڑ جکڑ سب کچھ، دونوں کو، عام شیاطین کو بھی اور سرکش شیاطین کو بھی۔ آگے ذرا دیکھیں، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند۔ اب پورا مہینہ رمضان کا جہنم کے دروازے کھلیں گے نہیں، فلم یفتح منہا باب، اس میں سے کوئی دروازہ پھر کھولا نہیں جاتا۔ غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، خوشخبری نہیں، یعنی اس کا سادہ مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اب اپنے تمام بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو آزادی نہ چاہے وہ اس کی اپنی بدنصیبی اور بدقسمتی، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ اب جہنم کے دروازے بند، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لو کہ جہنم سے بچاؤ کا سامان فراہم ہو سکے۔ اس کے اپوزٹ ہے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں۔ آپ جب کسی معزز مہمان کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو جہاں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی ہین تین سب کچھ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دروازہ کھول کر رکھتے ہیں، موسٹ ویلکم کرتے ہیں، اور پرزور استقبال کی یہ ایک ادا ہے۔ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہے، اس نے جہنم کے دروازے جہاں بند کیے، جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اب کوئی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، جہنم کا بند ہے، کھولا نہیں جائے گا، جنت کے کھول دیے گئے ہیں، بند نہیں کیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری نہیں، اور یہ خوشخبری ہمیں دی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے۔ اس بات میں، اس کی حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ آگے سنیں، وَنَادَى مُنَادٍ، ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ ندا کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے چاہنے والے، تمنا اور آرزو رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، سستی چھوڑ، اب عیش و مستی کی زندگی سے نکل، آگے اطاعت کی زندگی گزارنے کی طرف بڑھ جا، رب کی رضا کے حصول کے سارے اسباب اپنا۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ، اگر خیر کی طلب ہے، تمنا اور آرزو اور جستجو ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، بدماشی کرنے والے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والے،
شیطنت، معصیت اور نافرمانی میں رچنے بسنے والے، اب اپنے پاؤں کو بریک لگا، اے شر کے متلاشی اقصر، اب اپنی حرکت سے باز آ جا۔ میرے بھائی یہ منادی ندا لگا رہا ہے جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ندا لگانے والا، ظاہر سی بات ہے یہ بھی رب کے حکم سے ہے، فرشتہ ندا لگاتا، دوسرا کون لگائے گا؟ اب فرشتہ رب کے حکم سے ندا لگا رہا ہو، اچھائیوں کے طالب آگے بڑھ، برائیاں کرنے والے رک جا، اب بند کر یہ سب حرکتیں۔ اب اگر آپ آگے نہیں بڑھتے اچھائیوں کی طرف تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ رب العزت کی ندا پر، اس کی پکار پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہوگی، نقصان اور خسارے کا سودا ہوگا۔ اور اگر آپ برائی میں لت پت ہیں، بے نماز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری چماری، عیاری، مکاری، دسیسہ کاری، دنیا بھر کی جتنی خباثتیں ہیں، ان تمام سے اگر توبہ طائب نہیں ہوتے، اس سے اپنے آپ کو روکتے نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رب کی طرف سے جو نعمتیں میسر ہونے والی ہیں آپ اس کو نہیں چاہتے، آپ کے اندر اس کی چاہت، طلب، آرزو نہیں ہے۔ یہ بھی خسارے کا سودا ہے۔ آگے ایک جملہ ہے، 2 جملے بچے چھوٹے چھوٹے، ہر جملہ یقین جانیں خوشی سے لبریز ہے۔ جو سنا آپ نے 2 جملے آؤ سنیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ رات وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی بانٹتا ہے، ٹکٹ دیتا ہے، آؤ حاصل کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس رات جو رمضان کی پہلی رات یہ سب ٹکٹ مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب بالکل سادہ سا اور واضح سا ہے کہ ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے، پہلے سے توبہ طائب ہونا ہے، پہلے سے اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، پہلے سے ایمرجنسی بریک لگانی ہے برائی پہ، تبھی تو آپ کو حاصل ہوگا۔ پہلے وہاں پہنچیں گے، جو پہنچے گا وہ پائے گا۔ اور آگے کا جملہ ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اس کا کرم دیکھیں، اس کے احسان کی وسعت دیکھیں، اور اس کی رحمت کی وسعت جو ہے آپ اندازہ کریں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات بھی ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات کو۔ تو یہ ایک مختصر سی چھوٹی سی حدیث تھی جس کا ہر جملہ خوشیوں سے پر تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ضرور ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، انبساط کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے اس عطیہ کے طور پر دیے گئے مہمان کا آؤ بھگت کریں گے، اس کا سواگت کریں گے، اس کا استقبال کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور ہر خوبی سے اپنے آپ کو مزین کریں گے، ہر شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ شیاطین کو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود ہماری بدماشی رمضان میں بھی ختم نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی، چوری کرنے والے رمضان میں بھی چوری کر جاتے ہیں، اور بہت طرح کی بدماشیاں یا اسی طرح سے اور دیگر برے کام انسان انجام دے ہی دیتا ہے۔ تو آدمی سوچتا ہوگا کہ یار ایک طرف شیطان بند ہے، دوسری طرف یہ شیطانی کام چالو کیسے ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ علماء نے، محدثین نے اس تعلق سے گفتگو کی ہے اور کئی جواب دیا ہے۔ اس میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے اللہ انہیں بند کر دیتا ہے، لیکن انسان کے اندر بھی تو شیطنت ہے۔ شیاطین الانس، ان پر پابندی نہیں لگتی، شیاطین الجن پہ پابندی لگتی ہے، ایک جواب یہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہے، 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ تو یہ جو امارہ ہے برائی پر ابھارنا، اب آپ سوچیں 11 مہینہ ہم نے اپنے آپ کو دگہ سانڈ کی طرح سے چھوڑ رکھا ہو، تو ایک بیگ اس سانڈ کو اگر آپ باندھ دیں گے تو ہاتھ بہت مارے گا نا۔ اب 11 مہینہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد رکھا ہے اور ہمیں شریعت کی پابندی کا کوئی خیال نہیں، رب ناراض ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے، تو
تو اگر اس حد تک ہم نے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ رکھا ہو اور ایک بیگ رمضان کا مہینہ آئے تو اتنی جلدی وہ اثر نہیں کرتا، وہ جو اپنے نفس کی جو برائی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مارتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جکڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ حرکت کر لیتا ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھ سے حرکت زیادہ ہوتی ہے، پاؤں کھلا ہو تو حرکت زیادہ ہوگی، لیکن ہاتھ پاؤں اگر بندھ جائیں، جسم کو بھی اگر باندھ دیا جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ حرکت کر ہی لیتا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو باندھ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، تو حرکت جو کر سکتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ماحول پر آ ہی جاتا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ماحول پر اچھے اثرات مرتب زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ برائیاں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہیں، لیکن برائیوں کی شرح فیصد کم ہو جاتی ہے اور اچھائیوں کی شرح اور فیصد بڑھ جاتی ہے، بلکہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ واقعتاً شیطان نے اپنا کام کرنا تقریباً بند کر دیا ہے اور اتنی آزادی کے ساتھ اب وہ کام نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی۔ بعض کاموں کے لیے جکڑا جاتا ہے اور بعض کام کے لیے چھٹی انہیں ہوتی ہے، یعنی یہ کام نہیں کر سکتا شیطان، یہ برائیاں انسانوں سے نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ جھگڑا تو اسے جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر کہ وہ حرکت نہ کر سکے ایسی صراحت نہیں ملتی، بلکہ یہ صراحت ملتی ہے کہ شیطان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے حرکت کر جاتا ہے۔ بخاری ہی کی روایت ہے، آپ نے شاید سنا ہو، جب جہاں گفتگو ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، جو قدر کی رات کے تعین کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے درمیان حاضر ہوئے اور کہا کہ کیا میں تمہیں قدر کی رات کی خبر نہ دے دوں؟ آپ لیلۃ القدر کی رات کی خبر دینے آئے تھے، دو صحابی لڑ پڑے، آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے چل پڑے۔ تو ظاہر بات ہے وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا اور دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، تو ظاہر بات ہے دو صحابی کا آپس میں لڑنا کیا یہ شیطان کی مداخلت کی دلیل نہیں ہے؟ تو شیطان اپنی حد تک تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ حرکت کر جاتا ہے، یہ اور بات ہے وہ جکڑ بند ضرور ہے۔ اور بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیاطین کو اللہ رب العزت بالخصوص شرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں، ضروری بھی ہیں، لیکن میں 2 3 4 باتیں ہی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہو یا دیگر اعمال زبان سے نیت کرنا مناسب نہیں ہے، غیر مسنون ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور علماء احناف کے یہاں بھی جو انصاف پسند ہیں، دلائل کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، ان کے یہاں اس عمل کو بھی غیر مسنون کہا گیا ہے، غیر مناسب کہا گیا ہے۔ اور بڑی مشہور معروف متداول کتاب جو مدارس میں داخل نصاب بھی ہے اور فتاویٰ دینے والے کے ہاتھوں میں وہ ضرور ہوتی ہے، وہ کتاب ہے ہدایہ۔ اس کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے وَأَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرٌ بِهِ، کہ ذکر زبان سے اس کا ادا کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ زبان سے نیت نہیں کی جائے گی، نیت کا تعلق دل سے ہے، دل سے اسے ادا کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر زبان اور دل دونوں ٹکرا جائے تو زبان کی اہمیت نہیں بلکہ دل کی اہمیت ہوتی ہے، دل سے جو بات آپ کہتے ہیں اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر مجبوری میں یا یوں ہی کلمہ پڑھ لے تو اس کے کلمے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو کلمے کا انکار کرا دیا جائے تو زبان سے وہ کلمے کا انکار کر دے مگر دل مطمئن نہ ہو تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جاتا، اس کو اکراہ اور مجبور کہا جاتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اس بات پر مطمئن نہیں بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہے۔ تو اکراہ کی صورت میں اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاکید ہو جاتی ہے، ذرا تھوڑا سا بعد میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر اس تاکید کی ضرورت ہوتی تو شریعت کے اندر خاموشی نہیں ہوتی۔ اللہ اس کے رسول کا خاموش ہونا
اسلاف کرام کا اس تعلق سے خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تاکید خام خواہ کی چیز ہے، اور خام خواہ میں دانہ بینا نہیں پڑا کرتے۔ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، اور مومن وہم سے اور وسوسے سے دور رہنے کی پوری توقع کرتا ہے۔ ہم اور وسوسے کی بنیاد پر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ زبان سے نیت نہیں کی جائے گی، صرف دل سے نیت کی جائے گی، اور رمضان کے روزے کے لیے، فرضی روزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان صبح صادق سے پہلے نیت کر لے، چاہے وہ چند لمحے پہلے کر لے یا رات میں کسی وقت کر لے۔ آپ پورے مہینے کا بھی نیت کر سکتے ہیں، البتہ بیچ میں اگر کوئی فاصلہ آ جائے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو آپ کو نیت کی تجدید کرنی پڑے گی۔ البتہ نفلی روزے ہوں تو آپ دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں اگر آپ نے روزہ توڑنے والے کوئی اعمال نہ کیے ہوں تو یہ تھی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری، سحری کھانے میں تاخیر کرنا ہی بہتر ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کریں اور ضرور کھائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں اور پئیں، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری ہے، نبی کی سنت کا بھی تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کے پاس کھانے کا انتظام نہیں یا کھانے کی چاہت نہیں تو جرعۃ من ماء، پانی کا ایک گھوٹی پی لو سحری کے نام پہ۔ تو بہرحال سحری کا بھی اہتمام ہو لیکن تاخیر ہو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور اسی طرح سے افطاری میں تعجیل ہو، یعنی جلدی کریں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب جو ہو، سورج کا غروب ہونا متحقق ہو جائے، یقین ہو جائے غروب ہو گیا، تو اب خام خواہ کا احتیاط کے نام پر انتظار نہ کریں۔ یہ بھی یہودیوں کا شیوا ہے، اور آپ نے شیعوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، میری امت خیر پر اس وقت تک باقی رہے گی، جمی رہے گی، ڈٹی رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ اب اس کے باوجود ہمارے کیلنڈروں میں 5 منٹ کا احتیاط دینا، کیا یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا یہ نادانی نہیں ہے؟ اتنی صاف اور صریح حدیثوں کے آ جانے کے باوجود 5 منٹ باقاعدہ جلی حرفوں میں لکھنا، نوٹ۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کیلنڈر کون بناتے ہیں؟ عام طور پر علماء کی نگرانی میں بنتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ افطاری کرنے میں جلدی کرنی ہے، یعنی جب ٹائم ہو جائے تو بلا وجہ کا۔ اچھا ایک بات یہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اذان کا انتظار کرتے ہیں، بھئی اگر ٹائم ہو جائے، اذان ہو نہ ہو اس کا کوئی اس سے مطلب نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اور روزہ آپ کا صبح صادق سے شروع ہوا، غروب آفتاب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ غروب آفتاب ہو چکا، آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے، اذان ہو نہ ہو۔ کبھی ہو سکتا ہو آپ کو آواز نہ آئے، کبھی ہو سکتا ہو مؤذن تاخیر کر دے، کبھی مؤذن نہ رہے اور کوئی مسئلہ رہے، تو آپ اذان کا نہیں، سورج کے غروب ہونے کا یقین اپنے آپ کو دلائیں۔ اگر سورج غروب ہو گیا آپ شوق سے افطاری کیجئے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن بعد میں انشاءاللہ۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افطار کسی کے ہاں کر لیں گے تو سارا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھلایا کہ من فطر صائما، جو شخص کسی کو روزہ افطار کرائے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوک پیاس برداشت وہ کرے، اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کے فرضی روزے رکھے، اور افطار عبداللہ کے ہاں کر لینے سے سارا ثواب عبداللہ کو مل جائے۔ یہ کون سا انصاف اور کون سی عقل مندی ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کے اجر میں ایک ذرہ کی کمی ہوئے بغیر اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ تو افطاری کرانے والے کو ثواب ملے گا جتنا روزے کا ثواب اسے ملے گا روزہ رکھنے والے کو، اس کے اجر میں من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بات آخری، تراویح کے تعلق سے ہم لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، اتنا جذباتی ہم عقیدے کے بارے میں نہیں ہوتے، فرائض کے بارے میں نہیں ہوتے۔ صلاۃ التراویح یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ تراویح سنت موقعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ معاف، اگر وہ ایمان و یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اگر ایسا کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ضرور ہیں،
مگر یہ مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو کشمیر کا مسئلہ بنا دیا جائے. یہ نفل ہے، آپ جتنا پڑھ لیں اچھا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں سنت میں جو تعداد بتائی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو سنجیدگی سے اور انصاف پسندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ 11 رکعت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو سنت ہے. باقی پڑھنے کو آپ جو چاہیں جتنا چاہیں پڑھ لیں، 2 4 10 20 25 50 آپ کو اختیار ہے، لیکن بلا وجہ اس جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سنت والی جو تعداد ہے وہ 8 ہے. 8 آپ پڑھیں کم سے کم. اس کے بعد آپ کو اگر موقع ملے، دوسرا نقطہ اس میں یاد رکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے قیام اللیل میں اصل تعداد نہیں ہے، اصل لمبا قیام ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، لمبا قیام اصل ہے تراویح میں، قیام اللیل میں لمبا قیام کرنا، لمبی لمبی نماز پڑھنا. تو لمبی لمبی پڑھنا ہے، زیادہ زیادہ نہیں پڑھنا ہے. تو یہ آپ ویسے بھی اگر دیکھیں جو روح پیدا ہوتی ہے، جو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اطمینان و سکون کے ساتھ. اور ایک اور کہ قرآن ختم ہونا چاہیے. آپ 50 ختم کر لیں کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ختم ہونا چاہیے. یہ سوچ نادانی والی سوچ ہے، اور اسی سوچ نے 2 بیماری پیدا کی. ایک تو سبینہ کا جو اہتمام لوگ کرتے ہیں اسی سوچ کی وجہ سے، اور پھر وہ یعلمون تعلمون کی جو اسپیڈ چلتی ہے وہ اسی سوچ کی وجہ سے. 2 پارہ پڑھیں گے، 3 پارہ پڑھیں گے تو ختم ہو جائے. تو یہ بیماری پیدا ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے. ایک بیماری جب ہم میں جنم لیتی ہے تو پھر وہ بیماریاں کئی بیماریاں اور جنم کرتی ہیں. اس لیے سنت کو لازم کریں، اپنی زندگی میں سنت کو اہمیت دیں. سنت سے جب آپ ہٹیں گے تو یقین جانیں ایک بیماری کی وجہ سے 1000 بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اس میں کچھ ایسی بیماری پیدا ہوگی جو آپ کے لیے مہلک ثابت ہوگی.